اس کو پڑھتے رہو، پڑھتے پڑھتے سو جاؤ۔ ابھی میں پچھلے جمعہ بہاولپور میں تھا، آج بھی جمعہ ہے، وہاں میرا بیان تھا۔ اسی وقت رات کو ایک شہر کی مسجد میں نورپور میں ایک بزرگ آیا، سفید ریش۔ اس نے کہا کہ آپ نے ایک مرتبہ یہاں درود پڑھوایا تھا اور اجازت دے کے چلے گئے۔ میں گھر گیا، جا کے درود پڑھتا رہا، یہی درود پڑھتا رہا، پڑھتے پڑھتے سو گیا۔ مجھے آقا کا دیدار ہو گیا، اور جب دیدار ہوا میں اتنی خوش ہوا۔ میری شادی ہوئی میں خوش نہیں ہوا، بیٹا ہوا میں اتنی خوش نہیں ہوا، میں کبھی زندگی میں اتنی خوش نہیں ہوا جتنی مجھے آقا کے دیدار کی خوشی ہو گئی۔ پھر میں نے سوچا کہ اس خوشی میں کیا کروں، تو میرے دل میں آیا کہ میں مسجد بناتا ہوں۔ پھر میں نے مسجد کی زمین خرید کی، پھر میں نے مسجد کی بنیاد ڈالی۔ پھر میرے دل میں آیا کہ جس ہستی نے مجھے اپنا جلوہ کرایا ہے تو میں ان کی قبر کی زیارت کیوں نہ کر رہا ہوں۔ پھر میں حج پہ چلا گیا، حج کر کے آیا۔ اب میں نے مسجد مکمل کی ہے، کہنے لگا میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، ابھی تک میرا گھر کوئی نہیں ہے، میں لوگوں کے گھروں میں ٹھہرا ہوا ہوں۔ اللہ نے مجھے توفیق دی، میں نے ساری پونجی رب کے گھر پہ لگا دی ہے۔ شکر ادا کرے جن کو محبوب کا دیدار ہوتا ہے۔ من رآنی فی المنام فقد رأى الحق، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے صحیح دیکھا۔ ومن رآنی يدخل معي فی الجنہ، فرمایا جس نے بھی مجھے خواب میں دیکھا وہ میرے ساتھ جنت میں ضرور جائے گا۔ تمنا کیا کریں، ایک تمنا یہ کریں کہ اللہ میں جب بھی موت آئے مدینے میں قبر ملے بقیع کی، آمین کہہ دیں۔ پھر جہاں بھی موت آ جائے گی تو فرشتے اٹھا کے بقیع لے جائیں گے۔ جب صحابہ مدینے کی چھوڑنے کا فیصلہ کیا تو رونے لگے، تڑپنے لگے، ہائے مدینہ چھوڑیں، کیسے چھوڑیں؟ جس مدینے کے لیے ہم نے کعبہ چھوڑ دیا، جس مدینے کے لیے ہم نے مکہ چھوڑ دیا، جس مدینے کے لیے ہم نے خاندان چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دیا، اسباب چھوڑ دیے، تجارت چھوڑ دی، سب کچھ، آج مدینہ چھوڑیں تو پھر ہم مدینے کی موت سے تو محروم ہو جائیں گے۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ بقیع سے فرشتے کچھ لوگوں کی میتیں نکالے جا رہی ہیں، کچھ کی لا لا کے ڈالے جا رہی ہیں۔ پتہ چلا جو بقیع کے لائق تھا وہ بقیع میں لائے گئے، جو بقیع کے لائق نہیں تھا اس کو دوسری جگہ منتقل ملائکہ کر رہی ہے۔ اگلے دن صحابہ مدینے سے نکلے اور مشرق تک اور مغرب تک نبی علیہ السلام کا دین کا پیغام لے کے پہنچے، اور آپ نے فرمایا میں محمد بھی تب تک آرام سے نہیں بیٹھوں گا جب تک اللہ کا دین ہر کچے پکے گھر میں پہنچ نہ جائے۔ نبی کے غلاموں نے یہ عزم کیا۔ آج بھی ہماری ملک کی بڑی عظیم جماعت ہے تبلیغی، ان کا عزم ہے کہ مشرق سے لے کے مغرب تک۔ جب میں پیرس میں گیا فرانس کے اندر تو میں نے کہا کوئی مسجد ہے؟ انہوں نے کہا ایک، میں نے کہا نہیں دو ہیں، تین ہیں، چار ہیں، انہوں نے کہا نہیں، تبلیغی جماعت کی محنت سے پیرس کے اندر 700 مساجد تیار ہو چکی ہیں۔ کافروں کے ملک میں 700 مساجد، یہ محنت ہے۔ آپ دین کی محنت کریں اور سالکین کے ساتھ جڑے رہیں۔ میں توبہ کی کلمات پڑھوں گا، آپ میرے ساتھ دہراتے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو قبول فرمائیں۔ پہلا اجتماع ہے، آپ کی بھرپور حاضری ہے۔ یقیناً اللہ راضی ہوا ہے تو ہمیں اکٹھا کیا ہے۔ مجھے یقین ہے، امید نہیں، یقین ہے۔ دو باتیں ہیں، ہم کئی لوگ ہیں امید سے جی رہے ہیں، ہم کہتے نہیں ہم یقین سے جی رہے ہیں۔ جیسے صبح دن کا یقین ہے ایسے ہمیں اپنے مالک کے راضی ہونے کا بھی یقین ہے، ایسے بخشش کا بھی یقین ہے، ایسے خاتمہ بالخیر کا بھی یقین ہے، ایسے قبر کی آرام و سکون کا بھی یقین ہے، اور اسی طرح ہمیں قیامت کے دن اپنی بخشش و مغفرت کا، شفاعت کا بھی یقین ہے انشاءاللہ۔ یقین سے جیے۔ میں توبہ کروں گا تاکہ میں نے توبہ کی بات چلائی تھی، اللہ میری خطائیں بھی معاف کر دے، آپ کی بھی معاف کر دے۔ اس پروگرام سے اٹھے ہمارے پاس کوئی گناہ نہ ہو، اور کوئی نکاح گناہ ہمارے نیکیاں، گناہ لے کے آئے نیکیاں لے کے جائیں۔ پڑھے جو حضرات بیعت ہیں وہ تجدید کی نیت سے، جو بیعت ہونا چاہیں وہ ارادہ فرما لیں، جو کسی اور بزرگ سے بیعت ہیں سلسلوں میں ان کی بیعت برقرار رہے گی۔ پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر
والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یا اللہ میری توبہ ہے شرک سے، کفر سے، بدعت سے، چوری سے، جھوٹ سے، زنا سے، غیبت سے، ہر گناہ سے. یا اللہ میری توبہ قبول فرما. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. مبارک ہو میری اور آپ کی توبہ قبول ہو گئی، کیونکہ ہم یقین والے ہیں. شک گناہ ہے، گناہ معاف ہو گئے یقین ہے، نیکیوں میں بدل گئے وہ بھی یقین ہے. فجر کی نماز کے بعد درود شریف کی تسبیح، ظہر کی نماز کے بعد تیسرا کلمہ شریف، عصر کی نماز کے بعد پہلا کلمہ شریف، مغرب کی نماز کے بعد اللہ اللہ ذکر الہی، عشاء کی نماز کے بعد استغفار. 5 گھر نمازوں کی پابندی کریں گے نا انشاءاللہ. اور آخری گزارش یہ ہے کہ وعدہ کریں کہ آج کے بعد تقوی اختیار کریں گے نا. جھوٹ نہیں بولیں گے، جھوٹ عیب ہے، اور مسلمان اور جھوٹا عیب ہے. قیامت کے دن شرمندہ ہونا پڑے گا کہ ہم نے اس ہستی کا کلمہ پڑھا، لاج نہیں رکھی، جن کا تاج صادق الوعد الامین تھا. جھوٹ نہیں بولیں گے. جھوٹ بولنے سے اگر تمہیں بادشاہی ملتی ہو نا پھر بھی ٹھکرا دینا، کیونکہ سچ بول کے تجھے رب کی ذات ملنے والی، جنت ملنے والی. ہم سچ بولیں اور حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا. وعدہ کرتے ہیں نا اللہ رزق کی حلال نصیب فرمائیں گے. آپ ارادہ فرما لیں. تھوڑی دیر کے لیے ہم انشاءاللہ ذکر و مراقبہ کرتے ہیں، اس کے بعد دعا ہو. تمام ساتھی آنکھیں بند کر لیں، زبان تالو سے لگا لیں، گردن جھکا لیں، دل کی طرف دل کو متوجہ فرما لیں رب ذوالجلال کی طرف. اور دل کے اندر یہ خیال جما کے بیٹھیں کہ اللہ پاک کی رحمت کا نزول آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر سے ہمارے دل پہ ہو رہا ہے، اور ہمارے دل کی دھڑکن میں یہ آواز آ رہی ہے اللہ 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 اللہ. الہی مقصود ماتوئی اور ذات ہوئی سقان الحب کا سات الوصالی وقلت لخمرتی نحوی تعالی اللہ. میرا دل مچل رہا ہے تیری یاد میں الہی، تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی. میرا دل مچل رہا ہے تیرا در تو تیرا در ہے، تیرے در کے اقتدا نے تیرا در تو تیرا در ہے، تیرے در کے اقتدا نے دنیا دو کی عظمت میرے دل سے ہے مٹائی. میرا دل مچل رہا ہے میں تیری نوازشوں پر حیران ہو رہا ہوں. میں تیری نوازشوں پر
میرا دل مچل رہا ہے، مجھے درد دل ملا ہے، سن لو دنیا والوں، مجھے درد دل ملا ہے، سن لو دنیا والوں، میں فقیر بے نوا ہوں، مجھے مل گئی ہے شاعری، میرا دل مچل رہا ہے، تیرے حسن پر میں قربان، تیری نیم سی نگاہیں، تیرے حسن پر میں قربان، تیری نیم سی نگاہیں، میرے دل کی اجڑی بستی ایک پل میں ہے بسائی، میرا دل مچل رہا ہے۔ اللہ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ الہ العالمین، اس پروگرام کو شرف قبولیت عطا فرما یا اللہ، اس تسلسل کو جاری و ساری فرما، جن حضرات نے خوب محنت کی، جوانوں نے، بزرگوں نے، ان کو جزا عطا فرما، تعاون کرنے والوں کی یا اللہ خدمات کو قبول فرما، سب کی مال جان عزت آبرو کی حفاظت فرما، اس پروگرام کے اثرات دیر پا اہل علاقہ کو نصیب فرما، پورے عالم تک اس کی برکات پہنچا۔ الہ العالمین، ان سب کی توبہ قبول فرما، اب توبہ پہ استقامت نصیب فرما یا اللہ، ہر گناہ خطا سے خود محفوظ فرما، نفس و شیطان کے حملوں سے بچا یا اللہ، دنیا کے حوادثات سے بھی بچا، پریشانیوں سے، غموں سے، دکھوں سے، الجھنوں سے بچا، بیماریوں سے، آزاریوں سے محفوظ فرما، نظر بد، سحر، جادو سے محفوظ فرما یا اللہ، اچانک کی بری خبر سے بچا، اچانک کی موت سے بھی محفوظ فرما، سب کا خاتمہ بالخیر، ایمان والا، کلمے والا نصیب فرما۔ الہ العالمین، جتنی بیمار ہیں سب کو صحت یاب فرما یا اللہ، جتنی ہم پریشان ہیں پریشانیاں دور فرما یا اللہ، ہمارے مخالفین کو ہدایت عطا فرما، جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ان کی قوتوں کو نصف نابود فرما، ان کے بری عزائم انہی کے اوپر لوٹا یا اللہ، حق و آسمانی تحفظ عطا فرما، علماء کا سایہ دیرگاہ سلامت فرما، مساجد، مدارس، خانقاہیں، دعوت و تبلیغ کے مراکز کی حفاظت فرما یا اللہ، اہل علاقہ کے پر نظر کرم فرما، بے دینوں کو دین والا بنا، بے نمازیوں کو نمازی بنا، جتنی جلیات سے غافل ہیں رب کریم سب کو ذاکر و شاکر بنا یا اللہ، زندگی بھر کی مانگی ہوئی دعائیں قبول فرما اور آئندہ بھی قبولیت والی دعائیں نصیب فرما، حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما، اپنے محبوب کا دیدار ہمیں دنیا میں نصیب فرما۔ الہ العالمین، جب تک زندگی ہے کسی کا محتاج نہ فرما، ہم سب کی ضروریات کو غیب کے خزانوں سے خود پورا فرما، مسکین پرشیف کی خانقاہ کی حفاظت فرما، ادارے کی حفاظت فرما، تعمیرات میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما یا الہ العالمین، ہمارے زندگی کے
اسفار کی حفاظت فرما، جو لوگ ہماری خدمت کرتے ہیں ان کو بھی جزا عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہماری اولادوں کو نیک صالح بنا، جن کی اولاد نہیں ہے ان کو بے عیب اولاد نرینہ عطا فرما، جن کے بچے معذور ہیں صحت یاب فرما، جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار بنا۔ یا اللہ جن کے بچے بچیاں جوان ہیں اچھے شریف اعلیٰ رشتے عطا فرما، ان کے راہوں میں جو رکاوٹیں ہیں دور فرما، جنہوں نے ہمیں دعاؤں کا کہا ان کی دعائیں قبول فرما۔ یا اللہ ہماری اس التجا کو قبول و مقبول فرما، سب کی آمین قبول فرما، اور اس آمین کے صدقے تمام زندگی کی آمین بھی قبول فرما، اور اخلاص نصیب فرما، تقوی نصیب فرما، خشوع و خضوع نصیب فرما، عبادات کا شوق عطا فرما، ہر گناہ خطا سے یا اللہ میں نفرت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ہماری نقشبندی جماعت کوٹری کی ان کی حفاظت فرما، ان کو مزید یا اللہ اتفاق و محبت نصیب فرما، ان کو روحانی اور دینی اور دنیاوی خوب ترقی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی سيدنا محمد وعلى آله اصحابہ ذریاتہ واہل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔